किस किस्म کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں؟ لگی بندی ڈگر پر چلنے والے یا ڈگر کو چیلنج کر کے اپنی ڈگر بنانے والے؟ لگے بندے رستے پر چلنے والے یا اپنا رستہ خود بنانے والے؟ آپ خود کو کن لوگوں میں شمار کرتے ہیں؟ مستقبل میں خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ نوکریاں ڈھونڈنے والوں میں یا نوکریاں تقسیم کرنے والوں میں؟ مجھے کبھی نہیں بھولتا جب میں روزگار کی تلاش میں سارا دن مارا گھومتا تھا، تپتی دوپہروں میں دفتروں کے چکر لگانا، مختلف سائز کی قطاروں میں گھنٹوں برباد کرنا، انٹرویو کے انتظار میں اس سوچ کے ساتھ بیٹھے رہنا کہ مجھے بھلا کس نے نوکری دینی ہے۔ قطار میں لگنا میرا محبوب مشغلہ رہا ہے۔ اپنے گاؤں کے قریب واقع سہیل ٹیکسٹائل، ہاجرہ ٹیکسٹائل کے باہر کی قطار، پاکستان بیکو کمپنی کے لوکل ڈسٹریبیوٹر کے پاس سیلز مین کی نوکری کے لیے قطار، لوکل وین میں کنڈکٹر کے طور پر منتخب ہونے کے انتظار میں قطار، الیکشن میں ایم پی اے کے امیدوار کے ڈیرے پر اس کی وال چاکنگ کا ٹھیکہ لینے کے لیے انتظار، نیشنل فیڈز کے باہر چکن فیڈ بنانے کی نوکری ملنے کا انتظار، کریسنٹ باہومان، نیسلے ملک پیک، داؤد ہرکولے، ٹویو ناسک، ہونڈا اور روپالی کے گیٹ پر کئی دن مسلسل بس کی چھت پر بیٹھ کر پہنچنے کے بعد خالی پیٹ گھنٹوں برابر انتظار، جنگ اخبار کی کینٹین میں بھرتی ہونے کے لیے انتظار، باوجود اس کے کہ میرے پاس 2 گولڈ میڈل تھے، ٹیوشن کے لیے ٹیوشن سینٹرز کے باہر قطار، ایم ایس سی اپلائیڈ سائیکالوجی کر لینے کے بعد بھی مختلف اکیڈمیوں میں پڑھانے کے لیے قطار، آرتھوپیڈک ناز ہسپتال، سریا عظیم ہسپتال اور ایک کمرے کے طارق کلینک کے باہر جلتی دھوپ میں انتظار، پاکستان ایئر فورس میں بھرتی ہونے کی آرزو میں جان لیوا قطار میں جو پی ایف کی حدود سے باہر سڑک تک پہنچ جاتی تھیں، پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرار بھرتی ہونے کے لیے قطار، لیکن نوکری تھی کہ کم بخت ملتی ہی نہیں تھی۔ تب میں نے خود سے پوچھا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ میں اس لائن میں سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں اور ایسا بن جاؤں کہ دوسروں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر سکوں۔ میری سوچ بڑی شاندار تھی، لیکن اسے سوچتے ہی خوف سے حلق خوش ہو گیا تھا۔ دل اس سوچ پر کان دھرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ میں خود کو جھوٹی تسلی دے رہا ہوں، لیکن جب میں نے ٹھان لی تو خوشحالی میری ہمسفر بن گئی۔ اس سوچ کو حقیقت میں بدلنے کے لیے 7 سال پہلے میں نے خود سے جو سوال پوچھے تھے، وہ سوال میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ زندگی سے دراصل کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی کو اپنی پسند کے مطابق ڈھالنے کی قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آج آپ قیمت چکانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو بعد میں آپ کو قیمت ہر حال چکانی پڑے گی، اور وہ قیمت ہوگی اپنے خوابوں کو پورا نہ کر سکنے کی۔ قطاروں میں لگ کر انتظار کرنے میں آخر کیا برائی ہے؟ کیا سبھی لوگ قطار کے شمار میں سے نکل کر اپنی من پسند زندگی کو پا سکتے ہیں؟ کیا قطار کے انتظار سے نڈال ہر شخص اپنی زندگی کو خوار ہونے سے بچا سکتا ہے؟ ہر کسی کا مجھے پتہ نہیں، لیکن کم از کم آپ کے بارے میں مجھے پکا یقین ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ مجھے کیسے یقین ہے؟ جواب بڑا آسان ہے۔ اس وقت آپ کا مجھے سن رہے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ کر گزرنے کے آرزومند ہیں۔ آپ کے خواب ابھی زندہ ہیں۔ آپ کی راتوں کی نیندوں میں کسی خواب کی چاپ ابھی بھی آپ کی نیندیں اڑا دیتی ہے۔ ابھی تک اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی لگن آپ کے رگ و پے میں رقص کر رہی ہے۔ آپ کی صلاحیت ابھی بھی خواہش کی چابک کی منتظر ہے۔ کرنا کیا ہوگا مجھے؟ آپ کو محض قطار بدلنی ہے، غلط قطار سے نکل کر صحیح قطار میں آنا ہے، ایک نیا سفر شروع کرنا ہے، مایوسیوں کی قطار سے نکل کر امیدوں کی قطار کی طرف، بے نامی کی قطار سے ناموری کی قطار میں، اندھیروں کی قطار سے اجالوں کی قطار میں، بھاگنے والوں کی قطار سے ڈٹ جانے والوں کی قطار میں، گزارا کرنے والوں سے نکل کر شاہکار بنانے والوں کی قطار میں۔ جس دن آپ نے قطار بدلنے کا فیصلہ کر لیا، اس دن زندگی بدل جائے گی۔ آپ جہاں میں جس حال میں ہیں اور جو بھی کام کر رہے ہیں، اس کام میں اس پائے کی مہارت، صلاحیت اور خوبصورتی پیدا کر دیں کہ یہ کام اس سے پہلے اس جذبے سے کسی نے نہ کیا ہو۔ اپنے فرض کی سرحدوں سے آگے نکل کر دوسروں کی توقعات پر بڑھ چڑھ کر کچھ خاص کر دکھائیں۔ جب آپ فرض کی سرحدوں سے آگے بڑھیں گے تو وہاں کوئی رش نہیں ہوگا، کوئی قطار نہیں ہوگی۔ گزارا کرنے والی قطاروں میں کھڑے رہتے ہیں، جبکہ کر دکھانے والے قطار سے آگے نکل کر اپنے خوابوں کا رخ کرتے ہیں، اور پھر قطاریں ان کے تعاقب میں لگ جاتی ہیں۔ میڈیا کی قطار میں،
پرستاروں کی قطار میں، مواقع کی قطار میں اور فتوحات کی قطار میں، کیونکہ جو لوگ اپنے کام کو گزارا سمجھ کر کرنے کی بجائے اس کو اپنی پہچان کے اظہار کے ذریعہ بنا لیتے ہیں، انہیں کبھی قطار میں کھڑے ہونا نہیں پڑتا۔ ایسے لوگوں کو ان سے پہلے قطار میں موجود لوگ خود پیچھے ہٹ کر آگے جانے کا راستہ فراہم کرتے ہیں، کیونکہ گزارے کی دیکھ جن لوگوں کے ہنر کو مسلسل کھوکھلا کر رہی ہو، وہ بھی اپنے کام سے محبت کرنے والوں کی تخلیقی بلندی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، قطار میں کھڑے رہنا ہے یا قطاروں سے آگے نکلنا ہے۔